أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ غافر یا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، جی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 سے آنورڈ: یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی عذر یا معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہے۔ تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہ اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہ۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نیری بڑائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والی ہی نہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ قیامت بالیقین اور بشبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ پچھلی آیات تھی جو ہم نے دیکھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ شروع کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کس طرح سے کی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ان کے صحابہ اور ان کے فالوورز اور یار ہمارے تک بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ
नेक बंदों की, रसूलों की, और रसूलों के अलावा नेक बंदों की भी वो मदद करता है। और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि वो मदद अल्लाह ताला की किस तरह से उसके रसूलों की और उसके बंदों के साथ होती है। उसके मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, और सबसे बड़ी मदद अल्लाह ताला की हक को पहचान कर उसके ऊपर अपने आप को खड़ा कर देना, और उस हक के मुकाबले में कोई भी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, मुशक्क़त जो भी उठाना पड़े, उसको झेलने का हौसला, सब्र और कुव्वत जो है वो अता करना, ये अल्लाह ताला की बड़ी मदद में से एक मदद है। बल्कि यही अल्लाह ताला की दर हकीकत मदद है, जो आम तौर पर मतलब एक मोमिन के साथ, एक बंदा मोमिन के साथ होती है। तो लिहाजा अल्लाह से मदद की तवक्को यकीनन बहुत सारे मामलात में, लेकिन ये नाउमीदी रखना कि अल्लाह ताला जो है वो मदद नहीं करता, या अल्लाह ताला का कोई इस तरह का मामला है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मगर पिछली कौमों और उम्मतों को देखें तो अल्लाह ताला के मतलब इतने इतने बरगजीदा बंदे और रसूल और नबी जो आए हैं, अल्लाह ने तो उनके साथ भी मदद का वादा किया। किस अंदाज से मदद हुई, और कौन वो लोग हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें कि कौन वो लोग हैं जो मदद के मुस्तहिक हैं, वो लोग जो हक को पहचान कर उसके ऊपर डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी का मुकाबला करते हैं, लेकिन हक के रास्ते से पीछे नहीं हटते। फिर अल्टीमेटली आखिरकार अल्लाह ताला की उस मदद का नतीजा जो है उनकी कामयाबी और दीन के गलबे की शक्ल में मिलता है। बहरहाल उसकी तरफ इशारा करके मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी गई कि आप परेशान मत हो, ये मुश्किल के या आजमाइश के दिन जो हैं ये भी कट जाएंगे। इसी से ही आपकी कुव्वत में, चाहे वह इफरादी कुव्वत है या लोगों के ईमान की कुव्वत है, या स्ट्रेटजी जो स्किल्स हैं, मुख्तलिफ मामलात में ज़िंदगी गुजारने बसर करने के तरीके जो हैं उनमें अपने आप को मजबूत करने का वक्त है, कि यही वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर फिर अल्लाह ताला की खास मदद के साथ कामयाबी और नुसरत जो है वो भी मिलती है। और फिर आखिरी तीन चार आयात जो है उसमें क़यामत के बारे में, कि जो लोग क़यामत के बारे में शक करते हैं, तो उनको ये यकीन रख लेना चाहिए कि जिस तरह बीना और नाबीना जो है वो बराबर नहीं, इसी तरह से अच्छे बंदे का और बुरे बंदे का अंजाम जो है वो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये अकली दलील है, ये लॉजिकल एक आर्गूमेंट है, जिसको और अगर तुम इस आर्गूमेंट को समझो और इस बात को समझ जाओ, तो फिर तुम इस बात पर भी आ जाओ कि वही दिन है जिस दिन कि अल्लाह बार बार इस कुरान मजीद में बार बार उस दिन की वार्निंग देता है, जिस दिन सबको फिर उस उनके दुनिया के नाम आमाल के एतबार से उनका अजर या उनकी सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी, और उसके मुताबिक फिर उनको जो हालात जो है उनसे गुजरना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज का सबक जो है वो भी इसी पस मंज़र को, या इसी मतलब इन्हीं बातों को अपने पस मंज़र में रखते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और क़यामत के मुतलका और क़यामत के सबसे बड़ी जो एक कन्फ्यूजन या एक बड़ी बात जिसको मानने के लिए मुशरिकीन मक्का खासकर और अक्सरियत जो है मतलब गैर इस्लामिया दियान जो है उनकी, वो ये है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं होना। मरने के बाद अब दोबारा कोई ज़िंदगी नहीं। ये कोई तिबी कानून ऐसा है कि कैसे ये हो सकता है कि एक इंसान जो है वो मर गया और उसके बाद उसको दोबारा से अल्लाह ताला जिंदा कर देंगे। तो इसमें वो शक व शुबा करते हैं। तो इस मौजू के मुताबिक, या मतलब उनके इस अकीदे की नफ़ी जो है वो हमें मिलेगी कुछ वही अकली दलाइल और कुछ लॉजिकल जो निशानियां हैं हमारे सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिनका अक्सर औक़ात जो है वो कुरान की आयत में हमें तज़किरा मिलता है। बहुत दफ़ा ये आयत जो है रिपीट हुई हैं, तो इंशाल्लाह आसानी के साथ इनको हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं आयत नंबर 61 से आज का सबक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है। ये पीछे हमने जो आयत अभी मुकम्मल हुई थी, आयत नंबर 60 जो है उसमें यही था कि अल्लाह से दुआ करने वाले जो हैं वही कामयाब हैं, लेकिन जो अल्लाह से तकब्बर करते हैं वो ज़रूर जहन्नम में दाखिल होंगे।
تو جہنم کا بار بار تذکرہ، دوبارہ جی اٹھنے کا بار بار تذکرہ، حساب کتاب کا بار بار تذکرہ، یہ جہنم کے بارے میں کون بتا رہا ہے، یا کس کا یہ کلام ہے، یا کون یہ وعدہ سچا کون ہے جس کا یہ سچا وعدہ ہے جو کہ ہر صورت میں ہوگا؟ وہ تو اللہ ہے۔ الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنو، تاکہ تم سب آرام کرو، فی ہی، اس میں، یہ اللہ ہے، یہ وہی ذات ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، تاکہ تم دن کے وقت میں اپنی معاش اور اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا انتظام کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تجارت، دوسروں کے ساتھ جتنے معاملات ہیں وہ سارے انجام دو تم، تاکہ دن کا وقت جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دن اور رات کا بنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بہت بڑی نشانیاں، بہت سی مختلف اینگل سے اس میں جو ہم نے بار بار بہت دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا کہ دن کا وقت جو ہے ایک انسان کی زندگی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ دن کی روشنی جو ہے اس میں نہ صرف وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو سنوارتا ہے، بلکہ باقی روئے زندگی جو ہے زمین کے اوپر جو چل رہی ہے اس کا انحصار جو ہے روشنی کے اوپر بھی ہے، اور روشنی کے ساتھ ساتھ رات کا اندھیرا جو ہے اس میں ایک مختلف طرح کی زندگی ہے۔ ہر طرح کی نباتات اور حیوانات اور جو زندگی اس دنیا، اس زمین پر موجود ہے، وہ دن اور رات کے آنے جانے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ فائدے جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، کچھ نہ کچھ مطلب رول ہے دن اور رات کا۔ ہر ایک زندگی زندہ چیز جو ہے اس دنیا میں موجود ہے سب کے لیے، اور خاص کر یہاں پر انسان کا ذکر ہوا تو انسان کے لیے رات کا وقت، اس کے لیے آرام اور سکون کرنے کا وقت، سارے دن کی جو مشقت ہے اس سے ریلیکس ہونے کا وقت، اور پھر اہم ترین نقطہ کہ رات کو جب وہ پرسکون ہو کر تنہائی میں بغیر کسی خلل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب قرب حاصل کرنے کا اور زیادہ وقت جو ہے وہ بھی رات کا وقت ہے۔ یہ بھی آرام کے حصے میں ایک حصہ ہے کہ تم آرام سے رات کو اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہو۔ بہرحال وہ ایک اس کے ذیلی پہلو ہے، عام مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ رات کے وقت کو بنایا تمہارے آرام کرنے کے لیے، والنہار مبصرا، اور دل کے وقت ہو تاکہ تم اپنے ذریعہ معاش جو گزارو، اور یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ رات اور دن کا جوڑا جو بنا کر ایک پوری زندگی کا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھنا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی رات اگر ہوئی ہے تو اس کے بعد دن کا آنا جو ہے اس کے اوپر بھی شکر کرنا ہے، اور دن کے ختم ہونے کے بعد رات کا آنا جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی حمد کرنا۔ یہ ایک انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کرے۔ ہمیں جو مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو ملتے ہیں اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں تقریباً کور ہو جاتی ہیں اگر ان کا اہتمام کر لیں جہاں تک ممکن ہو، کہ دن کے وقت میں بھی مختلف اوقات میں مختلف امور کو انجام دیتے ہوئے ہم ان دعاؤں کا یا ان اذکار کا ورد جو ہے کرتے رہیں، جب بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، جو ہمیں یاد آئے، جہاں جہاں پر ہمیں جس جس موقع پر ہمیں یاد آئے، بلکہ ہمیں یاد رہنا ہی چاہیے کہ بازار میں جا رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، رات کو اگر نیند سے آنکھ کھل جائے تو اس وقت کے اذکار بھی ہمیں مسنون دعاؤں میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ در حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دن اور رات کے اوقات میں اللہ کے دن اور رات جو بنایا اس کا کتنا فضل ہے ہمارے اوپر، یہ اس کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ گو کہ یہ مشرقین کے لیے ہے، لیکن یہاں پر ایک اوپن اور ایک عام خطاب کے طور پر اگر اس آیت کو سمجھا جائے تو سارے کے سارے اس آیت میں آ جاتے ہیں۔ ذالکم اللہ، اور مشرقین کے لیے خاص کر اس لیے کہ اگر مومن بندوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو ان کو تو بہت ساری گائیڈنس اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور احادیث کے ذریعے سے پہنچا دی، لیکن نان مسلم جو ہیں وہ ان کے اوپر
مطلب غور و فکر کر کے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن وہ اس کے اوپر شکر نہیں کرتے، یعنی عاجزی نہیں کرتے۔ وہ اس کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کر کے اس اللہ کو قبول کیوں نہیں کرتے، یا اس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس دین میں داخل نہیں ہوتے، یہ ان کی ناشکری ہے در حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، عقل، فہم، سارا کچھ عطا کر رکھا ہے، لیکن وہ اس علم کو، اس عقل کو منافع بخش طریقے سے استعمال نہیں کرتے، یہ ان کی ناشکری کا ایک طریقہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے۔ رب یعنی کہ پالنے والا ہے، اور رب کا ایک براڈ میننگ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں ہمارے، ہم تو زیادہ مطلب اہم ہے ہمارے لیے کہ تخلیق کرنے والا بھی، پھر اس نظام کو چلانے والا بھی، پھر چلانے کے بعد اس نظام کو، اس میں جو جو زندگی جس جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس نظام کو چلنے کے لیے جس جس طرح سے ترتیب اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس ترتیب کے جتنے لوازمات اور جتنی اس کی ضروریات ہیں روزمرہ کی، اس کی اختتام تک وہ ساری کی ساری بہم مہیا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے، رب ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شعین، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کی ہر چیز جو ہے اسی کی پیدا کردہ ہے۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، کہ اگر وہ سب ہر چیز کا خالق ہے تو صرف اور صرف وہی ذات جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کو مطلب معبود مانا جائے، یا جس کو پکارا جائے، یا جس سے کوئی امید ایسی وابستہ کی جائے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ تو یہی اللہ ہے جس نے ہر کائنات کی ہر چیز کو نہ صرف پیدا کیا، خالقن پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کا رب یعنی اس کے سارے انتظام اور انتظام جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ لہذا وہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، وہی ہے سچا معبود۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو جب تم یہ ساری باتیں تمہاری عقل میں سمجھ میں آتی ہیں، تمہارا دل جو ہے وہ اس بات پر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان ساری کائنات کی چیزوں کو تخلیق کر سکے، تو پھر تم کیوں بہک جاتے ہو، کیوں تم بہکائے جاتے ہو، کیوں تم اپنے راستے سے بھٹک کر پھر بھی شیطان کے پیچھے جو ہے لٹک کر بہکائے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفکون، اسی طرح سے بہکائے جاتے تھے الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، وہ لوگ بھی جو تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ اس سے پہلے یا تم سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بہکائے جاتے تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں سے یہ دین ملا ہے، ہمارے والدین یا ہمارے آباء و اجداد اس دین پر تھے، ہم اس دین کو کیوں چھوڑیں؟ تو تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی وجہ سے بہکائے جا رہے تھے، یا اسی وجہ سے وہ بہک چکے تھے کہ شیطان نے ان کو اپنے نرغے میں بس جکڑ رکھا تھا، اور وہ ان کو دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور دنیا کے ظاہری ساری جو رونائیاں ہیں ان میں پھنسایا ہوئے تھا، کہ وہ ساری عقل اور مطلب سوچ سمجھ کی باتیں ان کے سامنے رکھ کر ان کے دل میں ایک شمع روشن ہونے کے باوجود وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی تمہارے والدین، سوری تمہارے آباء و اجداد جو ہیں اور تمہارے پرانے لوگ جو ہیں جو اس روش پر چلتے رہے، ان کا بھی یہی حال تھا، اور آج تمہارا بھی یہی حال ہے کہ تم بھی اسی طرح سے اس راستے سے بہکے ہوئے ہو۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے جعلا، جو بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، قرارن، قرار گاہ۔ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا، ایک ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اس کے بھی مختلف انداز سے بہت دفعہ تفصیل جو ہے وہ پہلے گزر چکی، کہ زمین کا پہلے تو تخلیق کرنا، کائنات کو کس طرح سے تخلیق کیا، اور پھر کائنات کے ایک حصے سے زمین جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اس کو مارد وجود مت لے کر آنا، پھر اس کو بتدریج ٹھنڈا کر کے اس کو رہنے کے قابل بنایا، اس کے اوپر پہاڑ جو ہے وہ گاڑ کر اس کو بیلنس کر دیا کہ تقریباً 40-42 ہزار کلومیٹر ایک گھنٹے کے، ایک دن میں جو سفر کرتی ہے تقریباً 1600-1700 کلومیٹر پر آور کے حساب سے وہ مطلب سفر کر رہی ہے، تو اتنی تیزی سے اگر وہ سفر کرے گی
تو اس کے بیلنس کو، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، پھر اس میں جو پورا لائف سائیکل جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو واٹر سائیکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مختلف مقامات کا ذکر کیا۔ یہ بھی زمین کو قرار گاہ بنانے کی ایک اس کا ایک پہلو ہے کہ کس طرح سے واٹر سائیکل کو قائم کیا، کس طرح سے نباتات کا، کھیتیوں کا اگنا، اور پھر بار بار ان کا فصلوں کا آنا جانا اور پھلوں کا آنا جانا، پھر جانوروں کا اس میں کس طرح سے، اور پھر باقی جتنی جاندار ہیں وہ کس طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس انسان کے فائدے کے لیے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں یا پیدا کی، اور ان کی زندگی کا تسلسل بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری اس زمین کو قرار گاہ بنانے کے لیے بہت لازم و ملزوم حصہ ہے، ایک حصہ جو ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ تو یہ زمین، اور اس زمین کے اوپر جس طرح سے سارا نظام زندگی چل رہا ہے، یہ سارا در حقیقت انسان کی اس زمین کے اوپر قرارگاہ برقرار رکھنے کے لیے، اس زمین کے اوپر انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو ذرا غور کرو، ذرا کس طرح سے اللہ نے یہ سارا نظام جو ہے یہ تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا۔ وہ سماع، اور آسمان کو بناً چھت بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، کہ آسمان کے غیر مرئی پلرز جو ہیں، ایک اس سے پہلے ایک آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے ستون ہیں جن کے اوپر، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، جن کے اوپر آسمان جو ہے وہ مطلب ٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی ایک خوبصورت پہلو ہے کہ کس طرح سے غیر مرئی قوتیں جو ہے وہ مختلف اجرام فلکی یا کہہ لیں، یا آسمان کی طرف ہم جب نظر دوڑائیں تو ہمیں آسمان میں مشاہدات بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب سورج ہے، ستارے ہیں مختلف فاصلوں کے اوپر، وہ ہمیں آسمان کی مطلب طرف نظر نظر دنائے رات کو تو وہ نظر آتے ہیں، چاند جو ہے اسی طرح سے۔ تو کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک غیر مرئی قوتیں یا کششیں ان کو ایک خاص مقام پر روکے ہوئی ہیں کہ یہ آسمان یا اس کے اوپر جو ستارے، جو چیزیں جو چمک رہی ہیں، یہ زمین کے اوپر گر نہیں پڑتے۔ بہرحال چھت جو ہے وہ عام طور پر محفوظ مطلب ٹھکانے کا ایک بہت اہم رکن ہوتی ہے، ایک بنیاد، ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اندر گرمی اور نرمی اور دھوپ سردی سے بچانے کے لیے۔ تو آسمان کو چھت بنایا انسان کی حفاظت کے لیے، یا انسان کو محفوظ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے شکل دی، اس نے سنوار دیا تم کو۔ سورا، نوک پلک درست کر کے، مطلب بہترین طریقے سے، مطلب اچھے انداز سے کسی چیز کو ترتیب دینا جائے، سوراکم، اس نے شکل دی، اس نے سنوار دیا تم کو۔ فَأَحْسَنَ، تو بہت اچھی بنائی، سوارکم، تمہاری صورتیں، اس نے تمہیں جس طرح سے صورت دی، جس طرح سے شکل و صورت عطا کی، تو اس نے بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھی شکل و صورت تمہیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان جو ہے وہ کائنات کا تخلیق کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک کلائمیکس ہے۔ بہترین چیز جو انسان جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ملتی ہیں جس میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کے انسان کو اس کی بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے مطلب تخلیق کیا۔ تو لہذا انسان کے لیے یہ خوبصورتی اور بدصورتی جو ہے، یہ انسان کے لیے تو اس کا الفاظ کا استعمال کرنا ہی مناسب نہیں ہے کسی بھی طور پر۔ کوئی بھی انسان جو ہے اس کو یہ کہہ دینا، رد کر دینا، مطلب زیادہ بات نہیں، ایک سینسیٹیو موضوع ہے، لیکن مطلب سمجھنے والے جو ہیں وہ اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی شکل و صورت کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی کمنٹ کرنا، یہ انتہائی ناگوار ہونی چاہیے۔ اور ذرا سوچے کہ وہ انسان جس کو خاص کر یہ رشتے وشتے کرنے کے چکر میں اکثر جو ہے ہماری بچیوں کو اس طرح سے اگر کوئی کمنٹ ملتے ہیں تو یہ انتہائی مطلب اب کیا کہنا چاہیے، گھٹیا پانی کہنا چاہیے، جو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں شکل کی بنیاد پر کوئی ناپسند اور پسند کر لینا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن دے رکھی ہے کہ کس بنیاد پر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرے، کس بنیاد پر انسان جو ہے ایک دوسرے کو پسند کرے، کس بنیاد پر انسان جو ہے وہ، اگر شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو وہ ہو، ہمارے سامنے ساری گائیڈ لائن ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر اگر کچھ اس طرح کے معاملات کو اگر ہم
اپنا پیمانہ بنائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ایک بہت بڑی اور صریح مخالفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس کی بہترین صورت عطا فرمائی، بہترین شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بہرحال اس نے شکل دی تمہیں جو بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں، انسان کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تر کر کے تخلیق کیا، بنایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کا دیا، جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، جن کو تم کھاؤ تو تمہارے نفع کا باعث بنتی ہیں، تمہارا نفع بخش چیزیں جو ہیں وہ طیب پاکیزہ چیزیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ طیب چیزوں میں نہیں آتی۔ طیب اور حلال دو طرح کی چیزیں ہیں، طیب اور حلال، اس کے بارے میں بھی پہلے تذکرہ گزر چکا ہے۔ بہرحال یہاں پر طیب پاکیزہ چیزیں وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس زمین کے اوپر بہت ساری نباتات اور حیوانات جو ہیں، جن کو انسان اپنی خوراک کے طور پر، اور نہ صرف خوراک کے طور پر، باقی اپنے روزمرہ زندگی میں بھی وہ استعمال کرتا ہے مختلف انداز سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کپاس جو نکلتی ہے اس کو کھاتا تو نہیں ہے، لیکن اس سے کپڑا بنا جاتا ہے کاٹن سے، جو انسان کے ملبوسات اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درخت جو اگرتے ہیں، کئی درخت ہیں جن کو جو جو پھل نہیں دیتے، سایہ دیتے ہیں، وہ انسان اس سے فائدہ لیتا ہے۔ کئی درخت ہیں جو سایہ بھی نہیں دیتے، جیسا کہ ایک ایک لمبا درخت ہوتا ہے سفیدے کا درخت ہے، یا تو وہ اس سے فرنیچر وغیرہ جو ہے وہ بہت اچھا بن سکتا ہے، جو انسان کے مختلف طرح سے کام آتا ہے۔ تو ظاہری طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا فائدہ نہ ہو، لیکن روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ انسان کو ضرور دیتی ہے۔ بہرحال اس نے تمہیں پاکیزہ رزق جو ہے وہ بھی عطا فرمائے، یہ کس لیے؟ تاکہ تمہاری زندگی اس قرارگاہ کے اوپر تم محفوظ طریقے سے رہ سکو، اپنی بہترین کانفیڈنس کے ساتھ، سوارکم، اپنی بہترین شکل بنائی کہ تم کانفیڈنٹ انداز میں اس پر زندگی گزارو۔ رزقکم طیبات من الطیبات، تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے مطلب گزار سکو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ تمہارے رب کی پہچان۔ یہ اس دنیا میں تم اگر اب رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر غور و فکر کرو تو تمہیں اپنے رب کی پہچان مل جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ، تو بہت برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، جو کہ تمام تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، برکت والا ہے وہ اللہ۔ تو اس اللہ کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہے، یا برکت عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، جو کہ تمام جہانوں کی پالنے والی ہے۔ اور برکت کے بارے میں بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ برکت کا مطلب ایک ہوتی ہے چیز اضافہ، اور ایک ہوتا ہے برکت۔ اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے بڑھنا، مال میں اضافہ اور مال میں برکت جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مال میں اضافے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو 1 لاکھ انکم تھی تو اب اس کی بڑھ کر 1,10,000 یا 20,000 یا 50,000 ہوگی۔ لیکن مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ کی انکم میں وہ جس طرح سے وہ اطمینان، اس کو سکون اس کو ملتا ہے، جس طرح سے اس کی چیزیں اور ضروریات اس میں 1 لاکھ کے اندر ہی رہ کر اس میں اللہ تعالیٰ مطلب اس کو مطمئن کر دے، تو یہ اس کی برکت ہے۔ اس کے جو پوٹینشلز ہیں، جو بھی جس بھی چیز کے بارے میں اب ہم سوچا جائے تو اس کے پوٹینشلز، اس کی بہت ساری ایسی چیزیں جو اس میں چھپی ہیں، اس کے میکسیمم افادیت جو ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ در حقیقت برکت ہے۔ تو برکت والی چیز ذات ہے، یا وہ ذات ہے جو کہ برکت ڈالتی ہے ان چیزوں میں، تو وہ سارے کے سارے جہانوں کی پالنے والی بھی ہے۔ اور رب جو ہے پالنے والی جو ہے اس کا بھی ہلکا ہلکا سا تذکرہ ہوا۔ تو یہ وہ رب کی پہچان ہے جو کہ نہ صرف بابرکت ہے، ذات ہے، بلکہ تمام جہانوں کے پالنے والی بھی ہے۔ ہو هو الحی، وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گی وہ ذات جو ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی کائنات کی مخلوق ہے وہ سب کے سب ایک زندگی کا آغاز جو ہے وہ ان کا ہوا، تو انجام بھی ان کا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جس طرح سے باقیوں کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن اللہ کی زندگی کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گا۔ هو الحی، وہ وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔
فدعوہ، تو پس تمہیں چاہیے کہ تم اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین بندگی کو، دین کو یا بندگی کو، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف تمہیں چاہیے کہ صرف اسی کو تم پکارو، اسی سے تم دعائیں کرو، اسی سے اپنی حاجات طلب کرو، اسی سے مدد طلب کرو۔ تو دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا، دین کا خالص کرنا، یہ بھی ہم نے پہلے مطلب بلکہ کافی دفعہ رپیٹ ہوا، پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی، اس سورہ مبارکہ میں بھی، بہرحال تیسری اور جو چوتھی دفعہ آ رہا ہے کہ اپنے دین کو، یعنی اپنے روزمرہ کی زندگی میں مختلف طور طریقے جو ہیں، مختلف امور جو ہیں، مختلف تمہارے زندگی کے پہلو جو ہیں، ہر پہلو میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ دین ہے در حقیقت، یہ دین ہے۔ اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، اپنے ہر معاملے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے مختص کر دو، تو اس طرح سے تم اپنے اللہ کو پکارو تو دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب آسودگی عطا کرتا ہے، تمہیں اطمینان بخشتا ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں۔ سو الحمد للہ، سب کی سب تعریف اور سب کا سب شکر جو ہے وہ اسی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیتو، بے شک میں روک دیا۔ اب یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے جو شکر ہے، اس سے پہلے اللہ کی پہچان کی بہت موٹی موٹی نشانیاں، جس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم اور فاضل ہونا ضروری نہیں، جس کے لیے کوئی سائنٹیفک نالج ہونا وہ زیادہ ضروری نہیں، جس کے لیے صرف تھوڑی بہت عقل اور شعور ہونا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کر دی ہے، کہ تھوڑی سی غور و فکر کر کے اگر وہ چیزوں کو سمجھے تو یہ ابھی جو جن چیزوں کا تذکرہ ہوا، ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا تفکر کر کے ایک انسان جو ہے وہ آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے، وہ اللہ کی ہے، لہٰذا صرف اور صرف وہی ہے جو لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اب اس کی تعریف اور اس کی حمد کے بعد، کہ جس کو پہچاننے کی بہت سادہ سادہ سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ہر ایک پہچان سکتا ہے، اور ان مثالوں کو یا ان آیات کو سامنے رکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اس ہستی کی طرف سے یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ ملی ہیں، تو پھر تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ پہچان تو جاتا ہے، لیکن اس کا اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ توفیق ہے۔ تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ تعالیٰ نے، کل ان سے کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کو دو ٹوک انداز میں ان کو بتا دیجئے، کیا؟ انی نہیتو، کہ بے شک میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، مجھے ان کو پکارنے سے روک دیا گیا ہے، ان کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں، چاہے وہ پرانے بزرگ ہیں، کوئی ہستیاں ہیں، کوئی فرشتے ہیں، کوئی نبی ہیں جن کو وہ خدا یا اللہ کا بیٹا وغیرہ مان کر وہ پکارتے ہیں، یا بت جو ہیں پتھر کے لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ہر طرح کی ان چیزوں کو پکارنے سے، عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ اللہ کی سادہ سادہ سی ڈیفینیشن جو ہے، سادہ سادہ سی چیزوں کے ساتھ اللہ کی پہچان ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توقع کرے کہ وہ میں صرف اسی اللہ کی عبادت کروں اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، تو یہ یاد رکھو کہ مجھے روک دیا گیا ہے ایسی کسی بھی معاملے میں آنے سے۔ لما جا آنی، جب کہ آ گئی میرے پاس، البینات، واضح دلیلیں، واضح دلیلیں جو ہیں، میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نصیحت آئی، جو قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں بھی ہے، جس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مطلب کچھ چھپائے ہر چیز جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، وہ بتا دی، آگے پہنچا دی۔ اس کے علاوہ دلیلیں جو ہیں، یہ ساری دلیلیں جو دوسرے لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری دلیلیں آ جانے کے بعد بھی مجھے، یہ ساری چیزیں یا ساری دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد مجھے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ میں کچھ بھی اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں ان کی عبادت نہیں کروں۔ وہ امرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، میں اپنے سر کو تسلیم خم کر دوں، لرب العالمین، اس رب کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں صرف اسی رب کی فرما برداری کروں جس کی پہچان جو ہے وہ ابھی ابھی کچھ آیات پہلے ہوئی کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ الذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، وہی یہی وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے یا ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، علقہ جمع ہوا خون، یا جون کی طرح کا ایک مادہ جو ہے وہ، یا کلنگ چپکنے والا جو ہے وہ کلنگ جو ہے کسی سطح پر اپنے آپ کو اینکر ڈال کر مطلب پناہ لینے والا، تو کلنگ جمے ہوئے خون، عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ جمع ہوا خون کر دیا جاتا ہے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے یہ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مکالمہ جو ہے ایک ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ ہوا تھا، جس نے قرآن سائنس اینڈ وہ قرآن بائبل اینڈ سائنس اس نام سے ایک کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، جس کے اوپر اس کو نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک مکالمہ تقریباً میرا حال ہے سب جانتے ہوں گے کہ اس میں اس اس ڈاکٹر ولیم کیمبل کا جتنا اس نے بنیاد اپنی اس کتاب کی یا اپنے اس موضوع کی رکھی تھی، وہ اس ورڈ علاقہ کی وجہ سے تھی، کہ جس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون جو ہے وہ مختلف ترجموں میں ہمیں اسی طرح سے انگلش میں بھی اسی طرح سے ترجمے ہوں گے، لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ورڈ کی مختلف ڈیفینیشن جو ہے وہ ثابت کی عربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کے سارے کا سارا جو بیانیہ تھا وہ دھرم سے نیچے گر گیا صرف ایک ورڈ علاقہ کی وجہ سے۔ تو علاقہ یعنی کہ قرآن کی یا عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وسیع زبان ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، جس کو بیان کرنا جو ہے دوسری زبانوں میں یہ انتہائی کٹھن اور ایک بہت ہی مشکل کام ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ بہرحال وہی یہی ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر ایک نطفے سے یا قطرے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، یعنی تمہیں اس دنیا میں بچے کی طرح ایک بچے کی صورت میں ولادت جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو اس طرح سے تمہیں اس دنیا پر یا اس زمین پر وہ انٹروڈیوس کراتا ہے ایک بچے کی شکل میں، ایک بچے کی صورت میں۔ اب یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل جو ہیں اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، مٹی سے پیدا کرنا یا مٹی سے بنانا، ایک تو اشارہ جاتا ہے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ ان کو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد پھر نسل انسانی جو ہے اسی سلسلے سے وہ شروع ہوگی۔ یا پھر اگر ہم دیکھیں تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے یا ہر انسان جو اس دنیا میں ایک وجود رکھتا ہے، وہ در حقیقت ایک مادی وجود جو ہے اس کا اسی مٹی سے حاصل ہوتا ہے، اسی مٹی کے مختلف اجزاء مختلف انداز سے ترتیب پا کر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک جسم جو ہے وہ بناتے ہیں، چاہے وہ نطفہ ہے جس کے ذریعے سے آغاز ہوتا ہے، چاہے وہ بیضہ ہے جس کے ذریعے سے ابتدائی ایام میں ایک ایملگمیشن کے عمل سے وہ بچہ جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے بعد علقہ ہے جمع ہوا خون یا ڈیچ لائٹ سبسٹانس جو ہے، چاہے اس کے بعد مدغہ ہے، چاہے وہ عظامن اور لحمن ہے، گوشت اور پٹھے اور ہڈیاں جو بھی بنتا ہے، وہ سارا کچھ اس کی شروعات جو ہے وہ اسی مٹی سے حاصل کردہ اجزاء جو ہیں یہ مادی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہے، تو سارا کچھ جو ہے اسی مٹی سے ترتیب بن پاتا ہے، اور پھر وہ بچے کی صورت میں اس دنیا پر انٹروڈیوس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ثم لتبلغ، پھر وہ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، اپنی شدت کی عمر کو، یعنی اپنی جوانی کو، پھر وہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ آیت پہلے ذکر ہوا کہ تمہیں طیب رزق عطا کرتا ہے، زمین کو ٹھکانہ بنایا اس نے تمہارے لیے، اس کے لیے سارے لوازمات جو ہیں وہ تمہیں پیدا کر دیے، پھر اس کے لیے حفاظت کے لیے چھت جو ہے وہ سارا کچھ، تو پھر زندگی کی حفاظت کرتا ہے تمہاری شدت کی عمر یعنی تمہاری جوانی کو پہنچنے تک۔ ثم لتکونوا، پھر تاکہ تم ہو جا شیوخاً بوڑھے، اور پھر تمہیں وہ بوڑھا بھی کرتا ہے، تمہیں وہ اتنی عمر لمبی کر دیتا ہے کہ تم بوڑھے بھی ہو جاتے ہو، جوانی کی عمر اور پھر بوڑھا بوڑھا ہو جانا یعنی کمزوری کی عمر کہہ لیں۔ تو یہ تین سٹیجز جو انسان کی ہیں اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ ہمیں ایک آیت کے اس حصے میں مل جاتا ہے۔
کہ پہلے، اس سے پہلے تم کچھ نہیں تھے، پانی کے ایک قطرے سے، پھر تمہیں علقہ، اور اس کے بعد پھر بچہ بنا کر تمہیں اس زمین پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمہیں جوانی، پہلی سٹیج جو ہے، سب سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک ناتواں اور بڑا ہی مطلب کمزور اور لاغر قسم کا مخلوق جو ہے بچے کی شکل میں تمہیں پیدا کیا زمین پر، پھر تمہیں قوت، طاقت اور عقل اور فہم جو عطا کری، وہ تم جوان ہو گئے، پھر واپس بوڑھے ہو گئے، جہاں پر بہت ساری طاقتیں اور رونائیاں اور یاداشت وغیرہ جو ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے، من یتوفا، جو کہ فوت کیا جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے ہی فوت کیے جاتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپے کی زندگی سے پہلے ہی وہ فوت کر دیے جاتے ہیں، یا اس کو عام جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے، یا عام سمجھ میں آتی بات تو یہی ہے کہ بڑھاپے تک جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو بڑھاپے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے سے پہلے ہی فوت کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھا جائے تو آج، آج کا انسان، آج کی تاریخ میں اور آپ اور جو بھی آج کے اس وقت میں زندہ ہے، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے، یا ان سب کے لیے یہ ہے جو یہ شعور ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، کہ ذرا دیکھو کہ تم سے پہلے، تمہاری عمر سے پہنچنے سے پہلے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ تمہاری عمر سے پہنچنے پہلے کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کی عمر سے پہنچنے سے پہلے تک کئی لوگ ایسے گزر کے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے فوت کر دیا، اس دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ اگر کوئی جوان ہے تو وہ سمجھے کہ کئیوں کو جوانی کے ابتدائی ایام میں، کئیوں کو بچپن میں، کئیوں بچپن کے کئی ابتدائی ایام میں، کئیوں کو تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی، جیسے سٹل برتھ ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی کئیوں کو فوت کر دیا۔ تو ہر انسان کے لیے یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ جس بھی اپنی زندگی کے جس بھی عمر کے حصے میں ہے، اگر وہ غور کرے تو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے کئی افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، اس دنیا سے مطلب موت عطا کر دی۔ جو اس میں ایک بہت ہی گہری بات ہے چھپی، جو انسان جو ہے وہ ٹٹولے اگر تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلِتَبْتَلَوْا، یہ الگ عقل اور فہم، یا یہ موضوع یا یہ نقطہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچ جاؤ، اجلا مسمى، موت کے ایک مقررہ وقت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ تو تمہیں زندگی عطا کی ہے، تمہیں نصیحت بھی دے دی کہ اب دیکھو تم سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لے کر آیا تاکہ تمہیں موت کے قریب لے جائے، تمہیں اپنے مقررہ وقت تک لے جائے، یعنی جتنا تمہارا وقت مختص ہے اس وقت تک تمہیں زندہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لے کے گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی، لیکن وہ مقررہ وقت کیا ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی لمحہ جو ہے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیوز ایسی موجود ہیں کہ کیسے کیسے کھلاڑی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، مطلب کچھ تقریر کرنے والے تقریر کہتے ہیں، ایون کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شادی میں مطلب شادی ہو رہی ہے، دلہا اور دلہن وہ جو بھی ان کی رسم و رواج ہیں اس میں بیٹھے ہیں، اور وہیں پر دلہا جو ہے وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو کس وقت، کس لمحہ وہ موت آ جائے، کسی کو اس کے بارے میں کہ وہم و گمان بھی نہیں کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے۔ تو لہذا ہر ایک کے لیے یہ رہنمائی اس آیت میں کہ دیکھو تمہاری زندگی کیا ہے، کس طرح سے ناتواں طور پر تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمہیں طاقت دی، اور تمہاری زندگی کی حفاظت کرتے کرتے اگر تم جوان ہو تو غور کرو کہ جوانی کی عمر تک تم کس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچے ہو، اگر تم بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے ہو تو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے تمہارے اوپر، اور پھر یہ اس لیے کہ تم اپنی باقی ماندہ زندگی گزار لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ ہے کہ پچھلی زندگی کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرو کہ پچھلے لوگ جو گزر گئے ان کی بھی زندگی تھی، وہ تو نہیں جی سکے، آج تم اگر زندہ ہو تو یہ تمہارے لیے مہلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام اور بڑا فضل ہے تمہارے اوپر، کہ اگر تمہاری زندگی میں کچھ کمیاں بیشیاں ہیں، تمہارے معاملات میں کوئی کوتاہیاں تھی، تو ان سے تم توبہ کر لو، ان سے تم مطلب مغفرت کر کے اللہ کی طرف پلٹ ہو، کہ یہی آج، یہی لمحہ تمہارے لیے ہے، اس کے بعد کا لمحہ تمہارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ وقت تک، اور تاکہ تم سمجھو ایسی باتوں کو، یاد کر کہ تم تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان باتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لو۔
هو الذی یحیی، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، وہ جو موت دیتا ہے، موت اور زندگی تو صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِذَا قَضَى، تو پھر جب وہ فیصلہ کر لے گا امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بے شک وہ صرف کہتا ہے، صرف وہ یہ کہتا ہے لہو، اس سے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت تو اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی اور موت پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یاسین کی آخری آیات جی تھی، اس میں بھی یہی الفاظ جو آئے تھے، وہاں پر ہم نے تھوڑی سی تفصیل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کن فیکون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس دوبارہ سے پوری لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار کل جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ساری کی ساری جو اس کا اختیار ہے، اس کو سمپلسٹ وے میں ڈیفائن کرنے کا ایک بہترین جو الفاظ ہیں، چھوٹے سے چھوٹے یا مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنے کا، ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے کہ تو وہ اس کے صرف کہتا ہے کہ کن، بس اس سے زیادہ اس کو ضرورت نہیں، تو فیکون، تو وہ عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں عام ایک اشکال یہ آتا ہے کہ کن فیکون کا مطلب ہے کہ پلک جھپکتے ہی وہ کام، یا جیسے ہی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ویسے ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن اس کو فائن ٹیون کریں ہم اگر اپنی اس سمجھ کو، تو یہ ہے کہ جس کام کو وہ جس انداز سے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اس انداز سے وہ ہو جاتی ہے، جس ترتیب سے وہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس ترتیب سے وہ کام جو ہے وہ انجام پا جاتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کے یہ کچھ مادی وسائل جو ہیں اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ کوئی وقت ٹائم باؤنڈ کوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ وقت لگے گا یا کوئی محنت مشقت لگے گی، اس کے اوپر مادی اور افرادی قوت کی ضرورت ہے، وہ بھی اس کے آڑے نہیں آتی۔ اللہ کے آڑے، اللہ کے فیصلے کے آڑے کوئی ایسی مادی چیز، افرادی قوت اور وقت جو ہے وہ نہیں آتا۔ وہ صرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ جیسے ہی کرتا ہے تو وہ اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ کن، وہ اسی طرح سے رونما ہو جاتی ہے جس ترتیب سے وہ کہتا ہے۔ جیسے کہ یہ کائنات جو ہے پوری تخلیق ہوئی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دین کے لیے بہت خدمت کی انہوں نے۔ باقی بھی جتنے علماء ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا خاص رحمت عطا فرمائے۔ جو حیات ہیں ان کو بھی، کہ وہ اپنی زندگیاں انہوں نے اس دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ جو بگ بینگ ہے، بگ بینگ جس کو عام آج سائنس جو ہے وہ اس کو مانتی بھی ہے، جس سے اس دنیا کا آغاز ہوا، اس سے پہلے تو انسان کی عقل اور سوچ ابھی تک جا ہی نہیں سکی۔ تو بگ بینگ جو ہے وہ در حقیقت اللہ کا کلمہ کن تھا، کہ اللہ نے کن کہا، اور وہ بگ بین جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو گیا سارا کام، اور مختلف امور جو ہیں مختلف طریقے سے انجام پا رہے ہیں، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جس لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جس انداز سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس انداز سے، اس ترتیب سے، اسی طرح سے وہ کام جو ہے وہ رونما ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے ارادہ رکھتا ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان کا سفر کریں، تو وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ایک پودا جو ہے وہ فصل جو ہے فار ایگزامپل 4 مہینے یا 5 مہینے میں وہ بیج سے لے کر اپنی کاٹنے کی عمر تک پہنچے گی، تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اسی ارادے کے تحت یہ چیزیں جو ہے رونما ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے اور ارادے کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ کا کن کلمہ جو ہے وہ بہت ہی قدرت کاملہ کو ایکسپلین کرنے کا یا ڈیفائن کرنے کے شارٹیسٹ، مختصر ترین الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے، جس نظام کے تحت کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ چیز اس طریقے سے، اس انداز سے، اس ترتیب سے ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس ضمن میں وہ دوبارہ سے اگر آپ سننا چاہیں تو ایک دفعہ دوبارہ سے سن سکتے ہیں، سورہ یاسین کی آخری آیات میں تھا یہ، تو اس میں تھوڑی سی اس کی مزید تفصیل بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی، اور جتنے ہمارے سامنے نصیحت کی باتیں آتی ہیں ان کو سمجھ کر ان کے اوپر اپنی اصلاح کرنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ ہے اگر تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی وقت میں نے آج زیادہ لے لیا آپ کا، پھر اب آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ فجر کا وقت جو ہے وہ بتدریج پیچھے جانا شروع ہو گیا، تو ہم کوشش کیا کریں گے کہ وقت کے اوپر ہی ہم اپنی مجلس جو ہے اس کا آغاز کریں، اور جیسے جیسے وقت پیچھے جائے گا ہم اپنے ٹائم کو بھی ایڈجسٹ کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں طاقت توفیق دے کہ ہم اس مجلس کا اسی طرح سے حصہ بنتے رہیں۔ اپنے دیگر جو احباب ہیں ان سے بھی ضرور آپ کہیں، اس میں کوئی مطلب زبردستی والی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اس سفر میں شامل ہوئے، اور اس سفر سے یعنی کہ ایک ایسی بس جو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص فضل و کرم ہے اس کے اوپر، تقریباً چوتھا سال اس کو جاری ہے، کہ شروع میں جو لوگ تھے، کچھ لوگ جو ہیں ابھی ہیں الحمدللہ صاحب، کچھ لوگ جو ہے اس گاڑی میں سوار ہوئے، کچھ عرصے کے بعد اپنی سہولت کے مطابق وہ اتر گئے، کچھ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ نکلتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور اپنی شمولیت کو جاری و ساری رکھیں، اور بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو بھی دعوت دیں۔ یہ میں اس طرح سے پبلک اناؤنسمنٹ میں نہیں اس کی کرتا، کیونکہ ہم اپنے تو یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت میں ہمیں قائم رکھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو اس دنیا میں حیات ہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے معاملات میں جتنے پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد ہمارے ساتھ شامل حال کرے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔